बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है और हम हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम शहजाद आपका नाम शहजाद क्या है? शहजाद साहब। तो कैसे सर आप ठीक ये हैं होता है आप? ना तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और सिर्फ ये बताना ये है कि आज का जो सब्जेक्ट है जिस पे हम बात करेंगे, उसके लिए जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं वो 5 मिनट लेट हैं। तो आप बताइएगा कि आज का सब्जेक्ट है क्या, फिर उस पर हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये 5 मिनट लेट जो होना होता है वही सब, चले सब्जेक्ट तो बता ही देंगे। मुझे एक मसले का हल ये बताएं कि ये 5 मिनट लेट बताना, क्या ये दूसरे बंदा जो लेट हो रहा है वो उसकी वैल्यू और उसके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर कोई इम्पैक्ट करता है, या सच्चे दिल से आप सही सही नहीं बोलते नहीं, रहोगे कि बिल्कुल लेट करता हो गया? है। देखिए, यही तो मैनेजमेंट होती है, यही तो आपकी डिसिप्लिन। आपने आज बहुत अच्छा बैनर लगाया हुआ है कि अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन कर लेंगे, ठीक है, हम्म। मैनेज कर लेंगे, तो पर्सनैलिटी जो है वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बात यह है कि 5 मिनट मुहावरा है, 5 मिनट आज आया, वो 5 मिनट नहीं होते, वो पता नहीं कितने 100 मिनट होते हैं। तो बहरहाल ये है कि सम टाइम जेन्युइन भी होती हैं प्रॉब्लम्स, लेट हो जाता है। लेकिन ये तो ब्रॉडकास्टर भी हैं, डॉक्टर मुनीब, और प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, माशाल्लाह बहुत समझदार आदमी हैं। तो कोई वजह अच्छा, होगी आपने आपने जो है ना सारा मेरा सस्पेंस खत्म कर दिया। आपने नाम ले लिया है। हमारे साथ आज ज्वाइन करने वाले हैं नाजरीन डॉक्टर मोहम्मद मुनीब अजमल साहब। मुनीब अजमल साहब जैसे बता रहे हैं वही साहब, ये पीएचडी स्कॉलर हैं, ये लेक्चरर हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, एंटरप्रेन्योर है, हेड काउंटर हैं, कॉर्पोरेट एंड एचआर कंसल्टेंट हैं, कैरियर एंड साइकोलॉजिकल रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं। इसके अलावा ही इज़ हैविंग 10 years ऑफ कॉर्पोरेट एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस। मेरी इनसे मुलाकात भी हुई और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, जिसमें इन्होंने बताया कि ये करंटली जो है वो एकेडमिक के अंदर डायरेक्टर एचआर के तौर पर मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और रनिंग हिज ओन कंसल्टेंसी। ये भी इनसे पूछेंगे एप्सो इंडिगो का क्या मतलब है, एंड teach few of the very well known educational institutions of the Twin City. We are going to have on our platform डॉक्टर मोहम्मद मुनीब अजमल साहब। लेकिन जब तक वो आते हैं हम वहीद भाई से बात करते हैं कि वही साहब आज का जो टॉपिक है वो है कि टू चूज द कैरियर विदाउट नोइंग मार्केट, यानी कि ऐसे ऐसे नौजवान बच्चे जो अपने फ्यूचर कैरियर के बारे में फैसला करना चाहते हैं लेकिन मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते या समझने की कोशिश करने के बावजूद सही नहीं समझ पाते। मुझे याद आ रहा है कि जब हमने कैरियर को चूज करना, या डॉक्टर होता था या इंजीनियर होता था और हम दोनों में नालायक थे, तो हमें ये कहा गया कि चलो यार आजकल एमबीए की बहुत ज्यादा मांग है तो एमबीए कर लो, और एक दूसरा एसीए में था। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? सब्जेक्ट के बारे में क्या कहते हैं? शहजाद, बात यह है कि जो ये सब्जेक्ट है, जो मैंने आज इसको बड़ी मेहनत करके मैंने इस पे काम किया है, कि मतलब आम सी बात है, करियर काउंसलिंग हम बेशुमार प्रोग्राम जब हम 101 पे करवा चुके हैं, मीडिया पे हो चुके हैं, टीवी चैनल भी कर चुके हैं। लेकिन जब मैट्रिक या एफएससी वो बच्चा है कि या एफए करता है ना, तो उसके लिए और उसके पेरेंट्स के लिए मैंने उनको इतना कंफ्यूज्ड देखा है कि इंजीनियरिंग में जाए, केमिकल में जाए, मैकेनिकल में जाए। मेरी अपनी सिस्टर ने, उसके बेटे ने एफएससी कर लिया या ए लेवल कर लिया, तो फ़ोन आ रहे हैं मैकेनिकल करें या केमिकल करें। वो जो सईद के बेटे ने मैकेनिकल किया था, उसको तो बड़ी अच्छी जॉब मिल गई थी। ये जो इसने की है, उसको अभी तक वो देखें, उसने पता नहीं केमिकल इलेक्ट्रिकल में किया था, उसको जॉब ही कोई नहीं मिल रही है। तो इस तरह तोला जाता है बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा, फिर काउंसलिंग वो जा रहे होते हैं। अच्छा, फिर ये एक दो नंबर दुकानें खोली हुई है ना बहुत सारों ने, ठीक है, ये करियर काउंसलिंग वालों के ने, उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं, जैसे मुझे एक दफ़ा साइकोलॉजिकल को प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास, प्रॉब्लम मैदे की थी, उन्होंने कहा जी कोई साइकोलॉजी मसाइल है, डॉक्टर फलाने के पास चला जाए, ठीक है, बड़े हॉस्पिटल में। उसके पास गया, वो डॉक्टर का मैंने इंटरव्यू किया हुआ था, मैं उसको पहचान गया था, वो मुझे नहीं पहचाना था। मुझे कहता है कि ये दूसरी बेगम के साथ आपका क्या, मैं क्या पहली नहीं संभाली जा रही तो दूसरी कह रहे हैं, ठीक है, बड़े बेटे के साथ आपका क्या तनाजा। मैं क्या, टोपी ड्रामा ना कर, मैं सारा दिन ये टोपी ड्रामे करता रहता हूँ। डॉक्टर साहब सीधा सीधा बताएं मुझे, कोई सेकंड, अल्लाह माफी दे, कोई बीवी का मसला कोई नहीं है, कोई बच्चों का मसला कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और उसने मुझे एक दवाई दे दी, वो मैंने जब जाके ली, और उसके ऊपर लिखा था फॉर वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, जो
وہ اس قسم کی وہ سکون دینے والی. میں اس کے پاس گیا پتہ لے کے, میں کہا یہ کیا ہے, کہتے اگریسونیس کی وجہ آپ پہ. میں نے کہا مجھ پہ, پھر میں نے خود اس کی کاؤنسلنگ کی. میں نے کہا یہ میرے پہ مینجمنٹ سٹریس ہے, یہ آفس کا مینجمنٹ جو ہے نا بہت زیادہ میرے پہ کام کا بوجھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھ پہ سٹریس ہے. جب آدمی کے ادھر سٹریس ہوتا ہے تو یہ خود بخود ہی گڑبڑ کر جاتا ہے, جس کو سٹمک کہتے ہیں, اور ادھر سے چکر بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے بلڈ پریشر ہے, کوئی کہتا ہے ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے. یار بندہ خود محسوس کرتا ہوتا کچھ نہیں ہے, پانی پیو, تھوڑا سا آرام کرو. اور سب سے بیسٹ وے, پھر آپ کہیں گے آپ بڑے کنزرویٹو ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں تو بیسٹ وے یہ ہے وضو کر کے 2 نفل پڑھنے شروع کر دو, وہ نماز پڑھ, صحیح بات ہے. آپ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ جب آپ یہ کریں گے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں وضو کرتے ہوئے, اس کو کیا کہتے ہیں, وضو کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, نہیں وہ مسا. تو وہ جب وہ کرتے ہیں نا, یہاں یہ کرتے ہیں تو یہ جو جگہ یہاں کی جو وینز ہوتی ہیں نا, ان پہ جب وہ پانی لگتا ہے نا تو وہ سکون سا ملتا ہے, اس سے یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں نا, جب سجدے میں جا کے اب آپ, لیکن اب یہ نہ ہوئے کہ 2 دن 4 4 دن 6 600 700 روپے والے کو وکاس کو لینا, 900 روپے والے کو لینا, یہ نہیں, ٹھیک ہے. مطلب ہے میں نے پورا پروگرام نماز پڑھتے ہوئے بنا لیا ہوا ہے آج سے 20-25 سال پہلے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل وہ آئے گا, اچھا یہ آ جائے گا گیٹ پہ, اس کو کھڑے کرنا ہے, اچھا وہ فلاور اس نے دینے ہیں, وزیر نے یہ بولنا ہے, اچھا اسکرپٹ والے کو فون کرنا ہے, یہ کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. وہ یار یہ کیا نماز ہے, ٹھیک ہے. یہ بعد میں پتہ چلا جب جا کے, اور میری اماں جی مجھے اکثر کہہ کے میں تینوں دیکھ نہیں ہے, تو نماز جب پڑھنا ہے تو کدھر اور ہونا ہے, تو کدھر اور ہونا ہے, ٹھیک ہے. مطلب بزرگوں کو اتنا تجربہ ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ جو ہے یہ اٹس ویری سینسٹیو تھنگ. باہر کی دنیا میں باقاعدہ اس پہ یہ سبجیکٹ ہے, اور ریسرچ سروے لوگ جو ہیں وہ اسپیشلسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, بچے کا ایپٹیچیوڈ وہ تو KG میں ہی آپ کو پتا, آپ کو 8ویں میں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے بایولوجیکل سائنس رکھیں کہ فزکس رکھیں. مجھے یاد ہے میں نے چھوٹے بھائی کے لیے جب کرنا تھا تو اس نے FSC جب کر لیا تو پروفیسر ارنسٹ, میرا ایک دوست ہے آج کل امریکہ میں ہے, لمبا کوٹ پا کے پاگل ہو گیا ہے پھرتا رہتا ہے, تو وہ جناب اس سے پوچھا, اس نے کہا یہ کیمسٹری نہیں کر سکتا, یہ فزکس بھی نہیں کر سکتا, کیمسٹری فزکس نہیں, انہوں میتھ اسٹارٹ کرا دو. وہ میتھ اسٹارٹ کرایا, تینوں سپلیاں آ گئی. ٹھیک ہے, تو وہ KG میں آپ کو پتا, آپ کو 8ویں میں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے بایولوجیکل فزکس رکھیں. بھائی میری آواز کیوں آ رہی ہے, سم تھنگ رانگ ٹیکنیکلی مسٹر سر. وہ مسٹر ABC ہمیں سر جوائن کیا ہے, نومی ساگر صاحب نے سلام کہہ رہے ہیں, وہ میں ان کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری ڈسپلے پہ ان کے میسیجز آ جائیں. ماشاءاللہ آپ کو پوچھ رہے ہیں ہاؤ آر یو, پھر کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم آپ سب دوستوں کو. نومی ساگر صاحب کے آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین آپ سب دوستوں کو. اور پھر یہ ہمارے بڑے ریگولر بھائی صاحب جوائن کرتے ہیں, ہمیں پروگرام دیکھتے ہیں. جی سر کیا حال ہے آپ کی؟ جی ہاں, نومی ساگر صاحب جو ان کا بہت بہت شکریہ. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کریئر کاؤنسلنگ جو ہے, یہ جو دوست پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ. تو کریئر کاؤنسلنگ کے لیے پیرنٹس پہ بہت, میں نے میاں بیوی کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے, ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ کہا تھا, آپ نے یہ کہا تھا, آپ نے یہ کہا تھا, تو اس کا بچے پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے جو پیچھے سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے جس کو آپ نے ایڈمیشن لے کے دینا ہوتا ہے. پھر آج کل تو وہ ایک کیا نکلا ہے, وہ ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, STM, وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا میڈیکل سے. آپ نے جب بھی دیکھو, آپ میں FSC میں آج میں دیکھ لیتا 1100 میں سے 1098 نمبر لیے ہوئے ہیں کسی نے نا, کسی بچے نے, ٹھیک ہے, آج کل ہوتا ہے یہ. اور اب وہ جب وہ میڈیکل کریں گے وہ ٹیسٹ دیں گے, STN کیا ہوتا ہے, STL ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے یار, ایگزام لیتے ہیں یہ تو اسٹوڈنٹ, تو وہ اس میں وہ جو ہے وہ بچہ لوگ جو ہیں وہ نہیں کوالیفائی کر سکتے. میں نے پروڈیوسرز بھرتی کرنے کے لیے لاہور, کراچی, کوئٹہ, پشاور, پتہ نہیں کہاں کہاں میں گیا, اور ہوتا یہ تھا کہ جو انہوں نے جو ایگزام پاس کیا ہوا تھا اس میں ان کے 70 نمبر تھے, وہ ریٹن ٹیسٹ وغیرہ جو لے کے آئے تھے وہ 2 نمبر کام ہو جاتے ہیں نا ادھر ادھر سے دیکھ کے. جب بندہ سامنے آیا یا بندی سامنے آئی تو میں نے اس کا انٹرویو کرنا تھا, تو وہ اندھیرا جولا ہی تھا, ٹھیک ہے, مطلب اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. نہیں تو فیصلہ یہ ہوا نا بھائی صاحب, فیصلہ یہ کرنا ہے کہ
مارکیٹ کو کیسے جانچیں کہ یار ہم نے کہاں پہ جانا ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ بچے نے کہاں جانا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ پیرنٹس بڑے ویجیلنٹ ہونے چاہیے کہ بچہ کس موڈ کا ہے, کس طرح کی ہے, کیسا ہے. پیرنٹس سب سے بڑی بات ہے, پیرنٹس. اس کے بعد ٹیچرز بڑے آنےسٹ ہوں گے, وہ مجھے نہیں پتا جو مرضی کروا لیں. نو, ٹیچرز بڑی ایسوسیشن ہونی چاہیے. ہماری ٹیچرز میری تو سہیلیاں ہوتی تھی نا, فرینڈ ہوتی تھی, میں تو سہیلی پازیٹیو, ٹھیک ہے, اور نگیٹو نہ لے لینا. مطلب میری ٹیچرز 2 ٹیچرز تھیں میری, ہم ٹینس کھیلتے تھے, ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے, فٹ بال بھی کھیلتے تھے, کرکٹ بھی کھیلتے تھے, کلاس میں پڑھتے بھی تھے, ٹھیک ہے, تو بڑے فرینڈلی ہوتے تھے اپ ٹو یونیورسٹی تک. ابھی بھی بہت سارے ٹیچرز جو اللہ تعالیٰ زندگی دے جو حیات ہیں, ان سے السلام علیکم وعلیکم السلام, کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, بات یہ ایک آدھ کوئی رہ گئے, ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ٹیچرز کا کام بنتا ہے. پھر پلس آپ کے یہ نہ کمپیریزن کیا کریں کہ باجی کے بیٹے نے اس میں یہ کیا ہے اور اس نے وہ کیا ہے. وہ باجی کو پرے کرو, آپ اپنا دیکھو, آپ اپنے گھر کے معاملات دیکھیں, ٹھیک ہے, اس کے مطابق بچے کا ایڈمیشن کروائیں. پھر آج کل تو یہ ہے کہ بہت سارے نمبر وہ ایف ایس سی میں لے کے آتے ہیں, لیکن آگے جو ہوتا ہے ٹیسٹ, اور پھر جو میڈیکل کالجز یا انجینئرنگ یونیورسٹیز یا ایم بی ایز, مطلب ایک وقت آ گیا تھا ایم بی ایز کا مشروم ہو گیا تھا, ان میں آپ بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, ہر طرف ایم بی اے پھر رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. وہ مطلب ایک ہمارے جاننے والے تھے, ان کی 5 کہ 6 بیٹیاں تھیں, تو وہ ساری ایم بی اے کر رہی یہ تھی. ویسے آپ اپنے تجربے کا کبھی کبھی ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں, آپ بیچ میں بڑی خوبصورتی سے مجھے رگڑ جاتے ہیں, اور وقت گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری آپ نے کلاس لے لی ہے, تو برائے گول کرم وہی ہوتا مہربانی ہے, کر کے ہاتھ ہلکا رکھا کریں. گول وہی ہوتا ہے جو گول کیپر کو پتہ ہی نہیں چلے, ٹھک کی آواز ہے کہ ہویا کی ہے یار, وہ کہتے ہیں گول ہو گیا, ٹھیک ہے. تو وہ 5-6 بیٹیاں تھیں, ان کی تو 5-6 نے سارے نے ایم بی اے, ایک بڑی باجی نے کیتا, دوسری تیسری. تو ہم گزر رہے تھے, تو وہ میرے تو جاننے والے تھے, میرے ساتھ میرا کوئی شرارتی جرنلسٹ بیٹھا ہے, کہتا جی آنٹی ہے نا, تو کوئی ایک زکات کا کوئی کڈو نہ جو, مطلب اس نے چھیڑا ان کو کہ 6-7 وہ جا رہی تھی, تو ہے تو وہی انڈیسنٹ بات تھی. میں کہا شرم کرو, ٹھیک, کہنے لگا یار ساریاں, میں نے کہا یہ ایم بی اے, کہنے لگا ساریاں ایم بی اے. تو وہ ایک جگہ مطلب میں نے کسی ایک ہماری ثانیہ صلاح الدین, ہماری ایک ڈی جے تھی ہمارے جو یو کے میں ایمبیسڈر, ان کی صاحبزادی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یار کیا مشروم کی طرح ایم بی اے, وہ مائنڈ کر گئی, کہ سر آپ ہمیں مشرومز کہہ رہے ہیں, ہم کوئی وہ, میں کہا مشروم تو بہت مہنگا ہوتا ہے, مشروم پکتا بھی ہے, انگریز کھاتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, بہت سارے لوگ ہم بھی کھاتے ہیں مشروم کے. نہیں, ابھی تک آپ نے ہمیں 2 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ پیرنٹس کا ویجیلنٹ ہونا ضروری ہے, اور دوسرا یہ کہ بچہ جو ہے خود تھوڑا سا جو ہے نا ویژنری ہو کے یار میرا انٹرسٹ کس سائڈ میں. فرسٹ پیرنٹ, سیکنڈ ٹیچر, تھرڈ اسٹوڈنٹ خود, 3 باتیں. چوتھی بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں دیکھا دیکھی نہیں ہے کہ اس نے لیا ایم بی اے لیا, اس نے ڈاکٹر بنا ہے, وہ انجینئر بنا ہے, وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کیا ہے. سبجیکٹ جو ہے وہ ایکسپرٹ ہی بتائیں گے, لیکن مارکیٹ کا وہ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, اب یہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں وحید بھائی کہ آج کل ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا یا میرے ایک بچہ ہے, اس بچے کا انٹرسٹ کیا ہے, یہ ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس چیز کی سب سے زیادہ ہے, یہ آپ بتا سکتے ہیں کچھ؟ اس وقت تو صورت حال یہ ہے کہ آئی ٹی ویسے تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ سافٹ ویئر انجینئر بن جائیں, ٹھیک ہے, سافٹ ویئر انجینئر بن جائیں, مطلب یہ ایپس, ویب سائٹس اور بہت ساری اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ, کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, کمپیوٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں, آنے والی دنیں کمپیوٹر ہی ہیں. دیکھو نا, میں نے لاکھوں روپے بنا کے اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے, پروڈکشن ہاؤس بنایا, بندہ ہی کو نہیں جاتے کہ یہ جی کرونا, میں گھر میں ایک لائٹ یہ جلا کے, بتی جلا کے بیٹھ کے, وہ مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹوڈیو بن گیا. اچھا, وہی اب میں وقت کا نا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں, میں آپ سے زیادہ سے زیادہ سوال کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو بڑا فائدہ ہو جائے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لائٹ جلا کے تو میں گھر سے سارے پروگرام کر رہا ہوں, جو کہ ماشاءاللہ آپ اور بھی پروگرام کر رہے ہوں گے. آپ اپنا ایک ٹپیکل ڈے بتا دیں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ کتنا کنیکٹ ہوتے ہیں, کیا کنیکٹیوٹی ایشو, کہاں کہاں جاتے ہیں, تاکہ جو نئے سننے والے ہیں اور کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں وہ کیا کریں. آپ کو فوٹو کاپی ڈیپینڈس اپون دا ایج کہ کتنا, سب سے زیادہ کہ براؤزنگ یہ کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ نے جو انٹرسٹ ہو. میری بیگم صاحب ڈاکٹر ہاشمی کو سنتی رہتی ہیں ہر وقت, ٹھیک ہے, وہ کیا فرحت ہاشمی, ان کے وہ سنتی رہتی. میں نے کہا ٹھیک ہے سنتی رہو, مجھے بھی لنک بھیجتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہوتا ہے کہ سورہ یاسین یا سورہ رحمان یا سورہ یوسف یا سورہ مریم کے بارے میں وہ تشریح ہوتی ہے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے, وہاں سے نکلتی ہیں وہ کچن میں, یعنی کہ کچن کے ان کے جو ویب سائٹس ہیں یا یوٹیوب ہیں وہ کچن کو دیکھتی ہیں.
وہاں سے نکلتی ہیں پھر ڈریسز پہ آ جاتی ہیں, پھر ہوم ڈیکور پہ آ جاتی ہیں. مطلب ان کا یہ اس طرح کا ہے. حالانکہ وہ ورلڈ بینک میں کام کرتی تھیں تھوڑا عرصہ پہلے تک, ٹھیک ہے, تو مطلب پڑھی لکھی خاتون ہے, کوئی یہ نہیں کہ وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ مجھ سے زیادہ, میری لاٹری نکلی ہوئی ہے ویسے تو. وہ جو ہے نا لیکن وہ کچن اور یہ اسلامک. اچھا میرا سوال تھا کہ میں کیا کرتا ہوں, میں براؤزنگ کرتا ہوں نا, میں میڈیا سے ریلیٹڈ, میں براڈ کاسٹنگ سے ریلیٹڈ. میں بیگو دیکھا ہے کہ یہ کیا ہے. وہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کیا مضروب ہے سر جی, 4 گھنٹے مجھے وہاں پروگرام کرنا پڑتا ہے, اور پچھلے مہینے مجھے 57,000 روپیز مل گیا تھا, اور اب انشاءاللہ اس مہینے 1 لاکھ روپے تک کما لوں. وہ تھوڑا سا اس میں کرنا کیا ہے, ڈیجز بولتے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, کچھ انڈیسنٹ بھی ہوتی ہیں ویسے, اور ڈیسنٹ والی بھی ہوتی ہیں, اٹ ڈیپینڈس. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جس ایج گروپ سے ہیں, آپ اس ایج کی گروپ کی. میں نے چھوٹے بچے کو جس کی 8 ماہ کی عمر ہے, اس کو میں نے ایسے ہی ایک ویڈیو دکھا دی جس میں چڑیا, طوطا اور وہ ان کی آوازیں تھیں, اس نے ایسے کر کے کیا. اب جب کبھی ہم اس کی نانی نانا سے بات کرواتے ہیں ایسے کر کے, تو وہ جھپٹتا ہے, بات نہیں کرنے دیتا, وہ سیل کو پکڑتا ہے, بچہ اور بچی دونوں بیبیز جن کی ایج ایک ہی ایج ہے, 8-9. سو مقصد یہ ہے کہ آپ نے کم ٹو دی ٹاپک, اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ آپ نے کس قسم کی براؤزنگ کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ جو براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ آپ موٹیویشنل کر رہے ہوتے ہیں, ٹریننگ سے کر رہے ہوتے ہیں, کارپوریٹ کلچرز کو جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں براڈ کاسٹنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں میڈیا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اینکر پرسن کدھر جا رہے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ چھوٹی سی فراز صاحب کی, یعنی کہ جو شبلی فراز, سینیٹر شبلی فراز, منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, ہی سیڈ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے فنی اینکر جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ آپ کو نظر آئیں گے. ایک جملہ تھا یہ, اس پہ کلک ریسرچ کیا کرنے جا رہا ہے پاکستان ٹی وی, کیا کرنے جا رہا ہے حکومت پاکستان ٹیلی ویژن کو پروموٹ کرنے جا رہی ہے. تو میں اس ویب سائٹ پہ چلا گیا. اس کے علاوہ اور بے شمار اس طرح کی, پھر مارکیٹنگ میرا کچھ تھوڑا سا ہے. یہ آنے والے دنوں میں یہ آپ کا وحید اور شہزاد یہ اسپانسرڈ ہوگا. شروع کے پروگرام 2 اسپانسرڈ تھے, آپ کو پتہ چلا, کسی کو پتہ چلا؟ میں نے صرف لفظ لکھا تھا اسپانسرڈ, اور اسپانسر نے کہا تھا میرا نام نہیں لینا. اچھا میرا نام نہیں لینا, لیکن یہ ہے کہ پہلے اس کو پکا لو, جب تندور پک جائے اچھی طرح, جب روٹیاں لگانے کی پھر بتانا کہ یہ آٹا جو ہے, یہ گندم جو ہے, یہ فلاں کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے نا. مارکیٹنگ میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ مارکیٹنگ میں کنزیومر پروڈکٹس اس وقت کیا ہیں, مارکیٹ میں کیا چیز. تو بچہ لوگ جنہوں نے کریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں, وہ ان کو یہی ہے کہ وہ دیکھیں مارکیٹ میں کیا ہے. 4-5 چیزیں ہیں, MBA MPA یا پھر یہ IT ریلیٹڈ ہیں, اور اس کے بعد میڈیا ہے. ہر بندے کو شوق ہے کہ میری گاڑی کے پیچھے پریس لکھا ہو یا آگے پریس لکھا ہو, پولیس والے نہیں روکیں گے. وہ پولیس والے پریس کو تو ضرور روکتے ہیں آج کل. اچھا یہ بتائیں شیخ صاحب, یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ IT کا دور ہے, اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس طرح سے سافٹ ویئر اور IT اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ہے نا آج کل دور ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک بچہ ہے, اس کی IT سے بالکل نہیں لگتی, وہ اسے اردو کی کتابیں پڑھوا دیں, اسے ڈرائنگ کروا دیں, آرٹس کروا دیں, اس سے IT نہ کروائیں. تو اگر بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے, اور آج کل پوری دنیا میں اس چیز کی ڈیمانڈ ہے, تو یہ تو ایک بڑا میچ پڑ گیا. تو اس ایسی صورتحال میں بچے کیا کرنا ہے؟ اس بچے کو موٹیویٹ کرنا ہوگا. دیکھیں کہ آپ کو لیپ ٹاپ کے بغیر, آپ دیکھیں نا آگے نا مصیبت, آن لائن کلاسز شروع ہو گئی نا, نہ ٹیچرز کو آتا تھا کچھ, نہ اسٹوڈنٹس کو پتا تھا, ٹھیک ہے, نہ پیرنٹس کو اس ذہنی طور پہ تیار تھے. تو اگر پہلے سے پتا ہو کہ آن لائن کلاسز کیا ہوتی ہیں. میں نے آن لائن براڈ کاسٹ آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے جرمنی DW میں نے ٹریننگ لے, کیپیسٹی بلڈنگ کی تھی کہ آن لائن کیا آپ کیسے براڈ کاسٹ کریں گے. اس کو آؤٹ سائڈ براڈ کاسٹ بھی کہتے ہیں, OB بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آن لائن کلاسز بھی. تو یہ کیسے کرنی ہے؟ ابھی بہت سارے دوست مجھ سے مشورہ کرتے رہتے ہیں, یا کہہ لیں کہ مجھ سے ایڈوائس لے لیتے ہیں. میں ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ میڈیا سے ریلیٹڈ یا کوئی اور, کہ یار یہ کر لو, یہ کر لو. کل رات کو 1 بجے ایک دوست نے فون کر کے کہا میں فلانا پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں, وہ دی پلاننگ ذرا سن لو. میں نے ساری پلاننگ سنی, چپ کر کے میں سنتا رہا. 10 منٹ کے بعد میں نے کہا آپ ایسے کیجئے کہ آپ اس کو یوں کر لیں. 7 منٹ کے اندر کہنے لگا سر میرا پیپر تو سارا بیکار گیا, آپ نے تو اتنا زبردست آئیڈیا دے دیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب ہم اسکرپٹ لکھ کے یا بہت ساری چیز لکھ کے اپنے مینیجر کے پاس یا کنٹرولر کے پاس جاتے کہ سر یہ دیکھ لیجئے, تو وہ ایسے کر کے دیکھتے تھے. وہ کہتے ہیں یار تو مسلم لیگ نون دا نون تے پائی نہیں اگے,
ٹھیک ہے. وہ آپ نے یہ آپ نے کیا لکھ دیا صدر ان کا ہوتا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہم کہتے ہیں پاکستان, اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی نا. تو مطلب یہ کہ وہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا تھا. براڈ کاسٹنگ آج کے دور میں کمیونیکیشن اسکل سکھانے کے لیے بچوں کو کوچنگ کروائیں, مسٹ کروائیں, ان کو ریڈیو جوائن کروائیں, ان کو ڈی جیز بنائیں, ان کو کمیونیکیشن اسکلز دیں, ان کو ٹی وی پہ جانے دیں, ان کو پروگرامز کرنے دیں. ٹھیک ہے, یہ نہ کہ خراب ہو جائے گا, نہیں خراب ہوتا. ٹھیک ہے, ویسے بھی اتنا خراب ہی ہونا ہے, جتنا خراب ہوگا اتنا کامیاب ہوگا, جتنا اچھا ہوگا وہ جتنا خراب ہوگا. خراب سے مراد ہے جتنا سوشلی ویزیبل ہوگا, دوستوں سے ملے گا, اوپر اس کی ایکٹیویٹیز ہوں گی. یہ میں نے کئی پیرنٹس کو دیکھا ہر وقت فٹ بال ہی بھیجتا رہتا ہے. اور یار اس کا اتنی انفارمیشن ہے فٹ بال کے لیے. مجھے ایک دفعہ فٹ بال کا کمنٹیٹر چاہیے تھا اسلام آباد میں, فیفا ورلڈ کپ ہو رہا تھا, ہمیں ایک فٹ بال کا ایکسپرٹ چاہیے تھا, ہمیں فٹ بال کا ایکسپرٹ نہیں ملتا تھا. آخر میں اپنے بیٹے کو لے کے گیا کیونکہ وہ فالو کرتا تھا. تو میں نے 5-10 منٹ کے لیے پروڈیوسر کی ریکویسٹ تھی کہ جی اس کو, وہ جانتی تھی ان کو, انہوں نے کہا جس کو لیں, تو میں نے اس کو بتایا. تو اس نے جا کے وہ کوئی 10-15-20 منٹ کا ریویو جو ہے وہ دیا کہ یہ ہوگا, کچھ دن جاتا رہا, 5-7 دن, پھر اس کے بعد نہیں جی, فٹ بال کے نام کے ساتھ ہی آپ کو یہ خوشخبری دیں کہ ہمیں منیب اجمل صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ منیب فار جوائننگ دا پروگرام. ہم آپ کا تعارف پہلے کروا چکے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کے سر پہ اتنے ہیٹس ہیں کہ وہ زبانی یاد بھی نہیں رہتا ہے, اتنے ماشاءاللہ آپ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. اور آج ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک ایسا بچہ جو اپنا کیریئر چوز کرنا چاہتا ہے لیکن مارکیٹ کا سروے یا تو صحیح کرتا نہیں ہے یا کرنا چاہتا ہے اور اس کے باوجود نہیں کر پاتا, تو اپنی کیریئر کی چوائس کیسے کرنی ہے, اس کے اوپر آپ کا کیا کمنٹ ہوگا. لیکن اس سے پہلے آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب خیریت ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ ہاؤ از لائف ٹریٹنگ یو؟ جی السلام علیکم. بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کا بھی, اور وہی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. ایوری تھنگ از ویری فائن. معذرت کیونکہ آئی واز ٹریولنگ ٹو مائی ہوم ٹاؤن اور کچھ ٹریفک کی وجہ سے پہنچنے میں تھوڑا تاخیر ہوئی. گھر میں سب خیر خیریت ہے, ایوری تھنگ از پریٹی گڈ الحمدللہ. باقی جہاں تک آپ نے جو کوشچن کیا کہ آج کل جو اسٹوڈنٹس وہ اس میں کامیاب کسی حد تک ہو بھی جاتے ہیں یا کسی حد تک نہیں کامیاب ہوتے, اور بعد میں جا کے وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز سے. تو پرابلم یہ آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں 3 چیزوں کو سمجھنا ہے. دیر آر 3 ڈفرنٹ اسٹیپس. نمبر 1 آپ کی فیملی سیٹ اپ, نمبر 2 آپ کے انسٹیٹیوشنز, اینڈ نمبر 3 ہیومن اٹ سیلف. سو 3 فیکٹرز اس میں بڑے امپورٹنٹ انوالو ہیں. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ فیملیز. یہاں پہ میں فیملی کی بات اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ میں خود ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, جب اسٹوڈنٹس کو ان کے ساتھ جب ہم لنکڈ ہوتے ہیں تو وہاں پہ مجھے کچھ پریشرز نظر آتے ہیں فیملی کے اینڈ سے کہ آپ نے اس فیلڈ میں ہی جانا ہے, کیونکہ پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ فیلڈ, یا انہوں نے اس کو ایکسپلور کیا ہوتا ہے, یا ان کے جاننے والے کچھ ایسی فیلڈ سے لنکڈ ہوتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ اٹ از اے سکسیسفل فیلڈ, یا اس فیلڈ میں ان کے مطابق ایک ٹرم اسکوپ بہت زیادہ ہوتا ہے. سو وہ پریشرائز کرتے ہیں, یا بڑے بہن بھائیوں نے آلریڈی وہ ڈگری کی ہوتی ہے, یا کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ جس سے ان کو کسی نہ کسی طرح بڑوں کی یا اپنے فیملی والوں کی بات مان کے اور اپنے مرضی کے بغیر اس فیلڈ کو چوز کرنا پڑتا ہے. دوسرا پریشر آ جاتا ہے انسٹیٹیوشن کا. جب انسٹیٹیوٹ میں ایک اسٹوڈنٹ چلا گیا, ایک انسٹیٹیوٹ میں چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے اس اسپیسیفک ڈگری کو آپٹ کر لیا, تو وہاں پہ پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ اس ڈگری کا لنک نہیں ہے انڈسٹری کے ساتھ, یا اس انسٹیٹیوٹ کا کوئی انڈسٹری کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا گیپ ہے اکیڈیمکس اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کا آپس میں. تو پرابلم کیا آتا ہے کہ اکیڈیمک جو ایکٹیویٹی ہے وہ تو ایک بڑی اچھی آپ اپنے انسٹیٹیوٹ میں کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ تھیوریٹیکلی کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے پریکٹیکلی انڈسٹری میں چل کیسے رہا ہے. اور آپ تھیوریٹیکلی تو سبجیکٹ کو بڑا پسند کرتے ہیں, اس ڈومین کو بڑا پسند کرتے ہیں, لیکن جب آپ پریکٹیکلی جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو دنیا ہی بالکل ڈفرینٹ ہے, اور وہاں جا کے آپ فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں میں نے کس فیلڈ کو چوز کر لیا. تیسرا سب سے بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ آتا ہے کہ ہیومن اٹ سیلف. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے لائکس ڈس لائکس کس فیلڈ کے ساتھ یا ان کے اسکل سیٹس کس چیز کے ساتھ میچ کرتے ہیں.
سو یہ جو 3 کمپیریزنز ہیں، یہ 3 ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا آپس میں انٹرلنکڈ ہونا اور ان کا امپیکٹ بڑا دور رس آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس کئی ایسے ایگزامپلز ہیں کہ اسٹوڈنٹس کسی نہ کسی وجہ سے کوئی کیریئر چوز کر لیتے ہیں اور کیریئر شروع کرنے کے 3 سال بعد 4 سال بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک غلط راستے پہ آ گئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جب کیریئر کو دوبارہ سے وہ ریویمپ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک بہت چیلنجنگ ایکٹیویٹی بن جاتی ہے. کیونکہ ہم پاکستان میں فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، موسٹلی مڈل کلاس فیملی سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے دوبارہ سے ڈگریز کو کرنا اور دوبارہ سے کیریئر پاتھ چوز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اسٹارٹ میں ہمیں ایک ہمارے لیے برڈن کا باعث بنتی ہیں، لیکن اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، میرے سے اکثر کویشچن کیا جاتا ہے شیخ صاحب کہ ہم اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ اسکوپ کیا ہے، کس فیلڈ کا اسکوپ زیادہ ہے یا کس ڈگری کا اسکوپ آج کل زیادہ ہے. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اسکوپ ٹرم ہے نا، یہ ہم نے بنا لی ہے، ایسی کوئی ٹرم ایگزسٹ نہیں کرتی. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ چیز کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، جیسے شیخ صاحب آپ نے ساری زندگی براڈ کاسٹنگ کے ساتھ، مارکیٹنگ کے ساتھ گزاری، تو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس ایریا میں، آپ کے لیے اس ایریا میں اسکوپ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. جہاں پہ آپ ہوں گے وہاں پہ کوئی مقابلے پہ نہیں ہوگا. آپ کو اپنا اسکوپ خود بنانا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ڈیولپ یور سیلف، اپنی اسکلس خود بنانی ہوتی ہیں. اور اسکوپ نام کی چیز کے پیچھے ہم جب جاتے ہیں تو ہم اپنا نقصان کر لیتے ہیں. کیونکہ میں اگر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ڈگری کر کے آیا ہوں اور مجھے کوئی اچھی نوکری مل جاتی ہے تو دوسرے دیکھنے والے کہیں گے اچھا ایچ آر کا اسکوپ زیادہ ہے، اس میں جاتے ہیں، حالانکہ شاید ان کا اسکل سیٹ فائنانس سے ریلیٹڈ ہو. تو یہاں پہ ہم جا کے مار کھا جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے پہلے انہوں نے بات کی شہزاد نے مجھ سے، تو میں نے کہا کہ میرے حساب میں تو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت افیکٹ کرتی ہیں ساری کریئر کاؤنسلنگ میں. نمبر واز دی رول آف پیرنٹس، والدین کا کردار، وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، کیسا ہے، کدھر ہے، کیا ہے. سیکنڈلی ٹیچر جو ہے وہ بیسٹ جو ہے نا اس کو گائیڈنس دے سکتے ہیں. میں نے اپنی مثال بھی دی کہ چونکہ ہم جس کو ایجوکیشن تھی اور جو ہماری فیمیل ٹیچرز تھیں، میری بڑی اچھی دوستی تھی اپ ٹو یونیورسٹی تک، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ٹیچرز کے ساتھ. تو ہم ان سے بیٹھ کے کئی گھنٹے بیٹھ کے مشورے کرتے رہتے تھے، باتیں کرتے رہتے تھے، سیکھتے رہتے تھے، بڑے فرینڈلی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تیسری بات جو ہے وہ مارکیٹ کو بھی دیکھنا ہے، اسٹوڈنٹ کو بھی دیکھنا ہے، اسٹوڈنٹ کا اپنا ایپٹیچیوڈ، اسٹوڈنٹ کیسا ہے، وہ کدھر، مطلب پہلے پیرنٹس، پھر ٹیچر، اور پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ خود. کہ وہ چوتھی بات آتی ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کیا ہے اس وقت. تو ایک وقت تھا، اب ہر بندے نے MBA کیا ہوا ہے، ہر بندے نے ماس میڈیا کیا ہوا ہے، ہر بندہ DJ بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کریں پڑھائی. ہمارے ملک میں میں جب پتہ نہیں کیا گولڈ میڈل لے کے میں امریکہ گیا، میں نے اپنی ڈگریاں بڑی زبردست بریف کیس پہ سنبھال کے یہ وہ، جب کہیں میں انٹرویو دینے کے لیے گیا ایسے ہی، تو انہوں نے پوچھا دیکھی تک نہیں ڈگری، نہ گولڈ میڈل نہ کچھ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ کام کر کے دکھائیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ کام کر کے دکھائیں. میں نے کام کر لیا. انہوں نے کہا یو آر سلیکٹڈ. ٹھیک ہے. اس کام میں جب میں نے لائک کیا تھا، بالکل ایسا ہی، جب میں وہ اچھا کام نہیں کر رہا تھا، اس نے کہا یو آر فائرڈ. ٹھیک ہے. منٹ نہیں لگایا مجھے فائر کر دیا. میں نے کہا وائی؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. آئی ایم دی باس. اس نے کہا آئی ایم دی باس. آئی تھنک یو آر ناٹ ڈوئنگ گڈ. اوکے I am not firing you from the job, I am switching your department. ٹھیک ہے. اسے میرا ڈپارٹمنٹ چینج کر دیا. وہاں سے مجھے مارکیٹنگ جو ہے نا، انہوں نے مجھے مارکیٹنگ میں لے گئے تھے. مجھے ایک مارکیٹنگ میں لے گئے، اور جہاں ان کے ایک کنٹینر ان کے سامان کا آیا، وہ ان لوڈ ہونے سے پہلے میں نے سارا بیچ دیا. جب وہ کیش رجسٹر پہ ٹک ٹک کیا، ایسے کر کے کیا، ایک چیز جو تھی وہ $62 کی آئی ہوئی تھی، میں نے $109 کی بیچ دی. جبکہ وہ بیچنی ریٹیل میں 120 کی بیچنی تھی. جب میں نے کیش رجسٹر پہ ٹک کر کے اپنا کوڈ ڈالا اور $109 میں یہ، تو ویئر ہاؤس میں تھا تو میرا چھوٹا بھائی، اس نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا کیا، پورا کنٹینر آپ نے بیچ دیا جاپانی کو. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی، میں نے کہا بھائی آپ اس کو ان لوڈ کروانے کے $10 دیں گے، اس کو ڈسپلے کروانے کے اتنے دیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہر بندہ ہے کہ میں یہ ہیلپ یو، اس کو دکھائیں گے، آدھا گھنٹہ کریں گے. محنت کرنے کے بعد وہ کہے گا کہ اوکے آئی ول تھنک، آئی واز جسٹ براؤزنگ، میں گھومنے پھرنے کے لیے آیا تھا. تو اتنی محنت کرنے سے $109 ضربے اتنے وہ کر کے پیسے، وہ چپ تھا. یقین کرنا منیب، یہ آئی سویئر کہ میں یہ بائی ون گیٹ ون کا بہت ارلی 97 میں پتہ نہیں میں نے یہ خود وہاں پہ تجربہ کیا تھا.
अच्छा, अमेरिका, ठीक है, ये तो बाद में बहुत सही, ज्यादा आया ना, सही। कि ऐसे में ये दिमाग, मेरी किडनी काम बहुत करती है, तो मैंने उसको अपना, मैंने कहा कि ये जो है यार, एक स्टोर में इतना सामान पड़ा हुआ है गोदाम में, ठीक है, खवातीन से रिलेटेड, तो मैंने की ये चीज बेचो, खवातीन की फ्री दे दो, सही। ठीक है, तो वो बाय वन हुँ, गेट हुँ, वन, पहले हुँ। कोई और नाम रखा, फिर बाय वन गेट वन फ्री रख दिया, वो होता होता पूरे एशिया में भी आ गया, फिर इधर हमारे पास भी आ गया, क्या फिर बात! ये क्या स्टाइलो पे भी आ गया। अच्छा, तो शेख साहब आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँ कि हम पाकिस्तान को अगर देखें ना, पाकिस्तान बहुत डिफरेंट मार्केट है बाकी दुनिया से। जी जी और क्योंकि पाकिस्तान में 85% जो इंडस्ट्री है, वो स्मॉल और मीडियम साइज़ की है। इसमें लार्ज इंडस्ट्री एक्सिस्ट सिर्फ़ 15% करती है और उसमें मल्टीनेशनल्स हैं जो पाकिस्तान में शायद उनमें से मल्टीनेशनल्स में से पाकिस्तान 3% या 2% को ओन करता हो। बाकी सारी बाहर की कंपनीज़ हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो 85% के साथ जब आपका वास्ता पड़ता है, उसमें सेठ साइकी भी है, उसमें छोटा बिज़नेसमैन भी है, उसमें परचून वाला भी है, उसमें हर किस्म का बिज़नेस है। सो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, उसके डायनामिक्स ही टोटली डिफरेंट हैं। सो यहाँ के स्टूडेंट को हमें जब तैयार करना होता है, उसकी करियर काउंसलिंग करनी होती है, तो बड़े डिफरेंट वे में करनी पड़ती है। क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जब आपसे पहले भी डिस्कशन हो रही थी, मेरे माइंड में ये पॉइंट था कि हमारे यहाँ एक इमेज बन चुका है स्टूडेंट के माइंड में कि हम जब जाएँगे डिग्री हमारे हाथ में होगी, तो हम जैसे ही बाहर निकलेंगे कि तो 10 लोग लाइन में खड़े होंगे हमें नौकरी देने के लिए और एक बड़ा-सा कमरा हमें मिल जाएगा जिसमें बड़ा-सा टेबल लगा होगा, 4 कुर्सियाँ लगी होंगी, बेल लगी होगी, बाहर लोग गिलास पानी का और चाय का कप लेके तैयार खड़े होंगे, जब हम बेल बजाएँगे तो फौरन ले आएँगे, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की जो मार्केट मैंने आपको जैसे बताया कि 85% स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पे बेस करती है, तो आपको बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल स्टार्टअप लेवल से स्टार्ट करना होता है, जहाँ पे शायद आपको महीने के 1500 3000 की इंटर्नशिप से स्टार्ट करना पड़े। तो सही मैं बात। अक्सर स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझाता हूँ कि आपको नौकरी जैसी भी मिले, शुरू करें। आप ब्रांड को मत देखें कि मुझे फलाँ कंपनी में नौकरी मिलेगी तो फ मैं तब स्टार्ट करूँगा या फलाँ पोज़ीशन की नौकरी मिलेगी। सो मैंने 6-6 साल, 7-7 साल स्टूडेंट्स को बैठे देखा है कि वो जॉब में नहीं जाते जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि उनका जो इंप्रेशन बना हुआ है, उस किस्म की नौकरी नहीं मिल रही। सो अपने आप को स्टार्ट करें और पाकिस्तान की जो मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, इस 85% की मार्केट में कोई आपसे डिग्री नहीं पूछेगा। लोग आपसे पूछेंगे क्योंकि ये बिज़नेसमैन है। और प्योर बिज़नेसमैन आपसे पूछता है जैसे शेख साहब ने कहा कि बताओ आपको आता क्या है? तो अपना स्किल सेट डेवलप करें बजाए इसके कि अपनी डिग्रियाँ हम बहुत बढ़ाते रहें और एक डिग्री के बाद दूसरी डिग्री और फिर तीसरी डिग्री करते रहें। तो मुनीब, एक अच्छी मैं डिग्री करें और उसके साथ अपना स्किल सेट डेवलप करें। मुनीब, आप इससे पहले कि शहजाद साहब बीच में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बयान करें, उनको भी मौका देते हैं, सिर्फ आप छोटी सी बात कि आज के दौर में आप एक प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बहुत सारी सर, माशाल्लाह, आपका आपका प्रोफाइल इसने 3 मिनट में शहजाद साहब ने बताया, इतना लंबा चौड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हुआ। मैं ये समझता हूँ, दुनिया भर घूमने के बाद, पाकिस्तान के हालात को देखने के बाद, सर, बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स रूल्स सिखाएं। उसके लिए मीडिया, मीडिया के लिए एफएम ब्रॉडकास्ट बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। आप पीएचडी करने के बाद एफएम में आए थे कि नहीं आए थे? बिल्कुल, ठीक है, खुरम इलाही साहब को देख लें, बड़े बड़े फैसल, ये बिल्कुल, जो सेनेटर बिल्कुल, फैसल को देख लें, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बिल्कुल जो ऐसे थी, ही वो पाकिस्तान की अनाउंसमेंट करती थी, है। जी, जी। उन्होंने की हुई है अपनी जवानी में, आप उनकी किताबें पढ़ ले, वो खुद बता चुकी हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल दें जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है बच्चों को साथ साथ ऐसा में ही दें। है, ऐसा ही ठीक है। है, कोई कुछ नहीं है तो घर में इंटरनेट रेडियो बना दें, उसे प्रोग्राम करो। शेख साहब फिर वही बात हुई ना, अब करते करते आपने सारा बेनज़ीर से शुरू हुए, फिर लाके आपने एफएम पे टांग तोड़ दी, यानी कि आपने अपनी मार्केटिंग जरूर कर दी है सर। मैं ये बिल्कुल। मैं व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं, ये मुनीब साहब भी कह रहे हैं माशाल्लाह कि स्किल सेट तैयार करें, मुझे एक चीज़ बताएं, मैंने डिग्री करनी है या नहीं करनी? मैं स्कूल बच्चों को भेजूं या मैं स्किल के ऊपर फोकस करवा दूं? मेक द लाइफ मुनीब इजियर। बताइए, मुनीब आप बताइए। मैं तो कहूँगा कि पढ़ाई जो है वो दिखावे के लिए, रिश्ते के लिए है कि एन एम बी ए किया था तब रिश्ता मिलेगा, या एम ए किया था और तब रिश्ता मिलेगा। वो कहेंगे अगर आपने एफ ए किया हुआ, कहेंगे नहीं एफ ए किया है, कुड़ी को नहीं मिलेगी। एम ए किया होगा तो रिश्ता अच्छा मिल जाएगा, कोठी वाला, गड्डी वाला, फलानी चीजें, जहेज वाला, वो मिल जाएगा। और लेकिन अगर नौकरी लेने जाएगा तो शहजाद साहब क्या डिग्री कोई, वहां आपकी एक्सपर्टीज काम आएंगी। अब आप शहजाद साहब आप ऐसे
शहजाद साहब आप डिस्कनेक्टेड थे उस टाइम पे, मैंने एक बात का जिक्र किया कि हमारे एकेडमिक और कॉर्पोरेट सेक्टर में ना बहुत ज्यादा गैप है, एक ब्रिज जो होता है वो नहीं है, जो पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है कि एकेडमिक्स को नहीं पता कि इंडस्ट्री क्या कर रही है और इंडस्ट्री को नहीं पता कि एकेडमिक्स क्या करवा रहा है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। हमारे घरों में 34 साल की भी एज के लड़के को कहा जाता है कि ये छोटा बच्चा है, अभी इसने क्या करना है, धूप लग जाएगी इसको बाहर, अभी बैठ के खाता रहे घर पे। ये माइंडसेट खत्म करना होगा हमें। आप बच्चे को तैयार करें कि वो 18 साल के बाद 19-20 साल की एज में वो जॉब के लिए हंट करना शुरू करे। अच्छी चाहे कंप्यूटर टाइपिस्ट की जॉब मिलती है शुरू करे, एटलीस्ट उसको मार्केट का पता चले कि बाहर के डायनामिक्स क्या हैं, बाहर के हालात क्या हैं, जब मार्केट में निकलेगा कितना ख्वार होना पड़ता है, कैसी कैसी ठोकरें खानी पड़ती हैं, आपको वहां से अंदाजा होगा, बजाय इसके कि वही पहली ठोकर वो 30 साल की एज में खाए, उसको 20 साल की एज में जब लग जाएगी तो 30 साल में वो स्टेबल होगा। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट के ग्रेजुएशन की आप डिग्री की बात करें, जरूर डिग्री और पढ़ाई तालीम बहुत के जरूरी बगैर है। कुछ भी नहीं है हम, लेकिन आप ग्रेजुएशन तक बच्चे को सपोर्ट करें, ग्रेजुएशन तक सपोर्ट करें, लेकिन मास्टर्स की डिग्री का बोझ पेरेंट्स पे मत डालें, उसे कहीं जाएं, जॉब करें और साथ अपनी तालीम को और इम्प्रूव कर सकते हैं तो करें। सो ये हमारे यहाँ ट्रेंड अगर आ जाएगा तो हम जो इंटरनेशनली आप देखें जहाँ पे भी 18 साल के बाद बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो फ्लरिश भी करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स भी बनते हैं, वो अपना आप खुद संभाल भी लेते हैं, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट होने में बहुत टाइम लगता है। सो दिस इज द रीजन कि जो एक्चुअल एज होती है 20s की, जिसमें हमने एक्सप्लोर करना होता है, 20s की एज मैं समझता हूँ कि दिस इज द एज जिसमें आपने एक्सप्लोर करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। 30s की एज में आपने स्टेबल होना है और 40s में आपने अपने आप को, अपनी रूट्स को स्टेबल करके अपनी फैमिली को ग्रो करवाना होता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हम 30s में आके एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करते हैं, सो वो हम 20s की एज को जाया करवा रहे हैं पाकिस्तान में। इसके ऊपर फोकस करने का बहुत जरूरत है इस वक्त। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी अच्छा, शहजाद साहब। ये वही सब जब कहते हैं ना कि ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब होता है कि इनके पास अब सवाल नहीं है। तो मेरे पास एक सवाल है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ वहीद भाई, अपना मुनीब भाई, आपने माशाल्लाह ये जो इतनी मैथमेटिकल सर किस्म की ज़िंदगी हमें बताई कि 20s में ये करो, 30s में ये करो, 40s में ये करो, सर ये कोई किताब के चैप्टर नहीं है, ये ज़िंदगी की बात हो रही है। इतना कोई मैथमेटिकल ज़िंदगी नहीं होती। मुझे ये बताएं ऐसा ही कि है, ये जो बिल्कुल आप ऐसा ही बता है। रहे हैं, इज इट इक्वल टू बोथ द जेंडर्स? पाकिस्तान के कल्चर को देखते हुए आप खवातीन यानी बच्चियों और बच्चों को जी जी इक्वल बिल्कुल। पोजीशन दे रहे हैं? बच्चियों को आप कह रहे हैं कि अर्ली 20s के अंदर वो भी सर्च करें, हंट करें, या डू यू थिंक कि जेंडर का डिफरेंस कहीं पे जॉब हंट के अंदर भी डिफरेंस क्रिएट करता है? सर देखें, आज ये डिफरेंस खत्म हो रहा है और इसको होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में मैंने देखा बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एक ऐसे पेरेंट्स जिनकी बेटियां हैं, जिनके बेटे नहीं हैं, तो क्या वो मुआशरे में पीछे रह जाने के लिए हैं? ऐसा नहीं है। अगर उनके पेरेंट्स बीमार हैं या पेरेंट्स इस काबिल नहीं रहे कि वो अर्न कर सकें, तो ऑब्वियसली बेटियों को बेटा बन के वो घर संभालना पड़ता है। हम ये टर्म बड़ी कॉमन यूज करते हैं कि बेटियों को बेटा बन के, तो मैं इसको मुखालफत करता हूँ। सो दे हैव देयर ओन स्किल सेट, उनकी अपनी डिग्रीज हैं, उनका अपना स्किल सेट है, उनको हम क्यों रोकें या क्यों पीछे छोड़ें? आजकल बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे फीमेल्स को प्रेफर किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स हों, इवन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जॉब हों, क्योंकि दे आर वेरी, आप कैलकुलेशन की बात करें तो फीमेल्स आर वेरी कैलकुलेटिव। सो वो हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से, जैसे होम मैनेजमेंट है, वो ऐसी ऐसी जॉब्स को बड़ा बेहतर तरीके से मैनेज कर लेती हैं। सो दोनों के लिए इट इज एन इक्वल थिंग। लेकिन मैं इसको अपनी एग्जांपल अगर सामने रखूं, सो मैंने ट्रैवल भी बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने सारे शौक पूरे किए हैं, मुझे हर किस्म के उल्टे सीधे शौक हैं और वो पेरेंट्स के पैसे जाया करके नहीं पूरे हो सकते। तो मैंने अगर 20s में जॉब शुरू कर दी तो उसका बेनिफिट मुझे हुआ। मैंने अपने पैसों से ट्रैवलिंग भी की, मैंने अपने पैसों से अपने शौक भी पूरे किए, मैंने अपने पैसों से अपनी डिग्रीज भी आगे बढ़ाई। तो उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि अच्छा अब मैं अर्न कर रहा हूँ तो उसका मुझे यूटिलाइजेशन भी करनी है, मैं बेहतर यूटिलाइजेशन भी कर सकता हूँ। सो इसका बड़ा बेनिफिट है। ये कैलकुलेशंस जो है ना, आपको साथ साथ बड़े बेनिफिट्स दे जाती हैं। सो बजाय इसके कि आप बर्डन बनते जाएं पेरेंट्स के ऊपर, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में 3 4 5 बहन भाई तो होते हैं नॉर्मली एक फैमिली में। सो वो आप छोटों के लिए, अगर आप बड़े हैं तो छोटों के लिए आप रास्ता उतना लेट कर रहे हैं। आप 24 साल की एज में डिग्री करेंगे तो शायद फाइनेंशियली इतना टफ हो जाएगा कि छोटा आपका आके 26 27 में जाके डिग्री कर रहा होगा। तो उससे इसलिए आपको हमें बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला रखना चाहिए कि डिग्रीज उस लेवल तक पेरेंट करवाएं जहां तक आपकी जॉब उसके बगैर। देखिए शहजाद साहब,
میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری آواز آ رہی ہے شہزاد؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. میں ابھی یہ ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا کہ جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ کون سا بیسٹ جو سبجیکٹ ہے یا کون سی ایسا فیلڈ ہے یا شعبہ ہے جس میں بچوں کو پڑھانا چاہیے اس وقت کہ مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے، تو میں نے کہا ہے کہ جو بھی اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے، جو ٹیچرز اور پیرنٹس سمجھتے ہیں مناسب، وہ اپنے طور پہ فیصلہ کر لیں. یہ بچہ بیبی ٹو بیبی یا لڑکے ٹو لڑکا، اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ڈفر کرتا ہے. لیکن ساتھ میں نے یہ ایک جملہ ایک بولا تھا کہ ان کی کمیونیکیشن سکلز کو انہینس کریں. ان کو صرف ریٹن میں سی وی بنانا ہی نہیں آنا چاہیے، بولنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ جب منیب میرے پاس آئے تھے آج سے کوئی کچھ عرصہ پہلے، 3-4 سال پہلے، تو وہ اس طرح کے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب منیب دیکھیں اب پروفیسر بھی ہیں. اچھا پھر ہمارے پاس میں ایون آپ کی بات اگر کرتا ہوں تو جب آپ نے براڈ کاسٹنگ شروع کی تھی تو تھوڑا سا آپ شائع تھے. میں نے مائکرو فون کھول کے آپ کو کہا تھا کریں ہاں شاباش کرتے رہے. میں نے سمندر میں دھکا دے دیا تھا، لیکن میں اپنے آفس میں بیٹھ کے آپ کو مانیٹر کرتا اور کئی پروگرام میں نے آپ کے بعد میں سنتا رہا کہ یار اس نوجوان کو کہاں یہ وہ. تو آپ نے وقت کے ساتھ کچھ ہماری بھی گائیڈنس تھی، میں آپ کو ٹپ دیتا رہا، لیکن آپ نے وہ سیکھ لیا. اب آپ وہ فلوئنٹ ہے ماشاءاللہ. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچہ بہت لائق ہوتا ہے لیکن وہ ایکسپریسو نہیں ہوتا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کمیونیکیشن سکلز، اب کمیونیکیشن سکلز سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ووکل کارڈ کو ٹھیک کریں. آپ کے پاس ووکیبلری بہت اچھی، ایک لفظ کے 4 لفظ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کہیں بھی پریزنٹیشن دیکھیں، منیب سے کتنی پریزنٹیشن لی ہوں گی، کتنی پریزنٹیشن دی ہوں گی، بہت اچھی پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے. آپ کا خود شعبہ جو ہے سجاد صاحب، آپ کا شہزاد صاحب آپ کا شعبہ ہے، جب آپ پریزنٹیشن دینے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جہاں پراپرلی ویل ڈریس ہونا چاہیے اور یہاں پہ بھی نوٹس ٹھیک ہونے چاہیے، اور آپ کو آپ کا یہ زبان یعنی کہ جہاں سے لفظ ادا ہونے ہیں اور یہ دونوں کی کمبینیشن بہت ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر پریزنٹیشن کا مزہ آئے گا. میں نے ایک پریزنٹیشن پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی لے لی تھی مارکیٹنگ کرتے ہوئے ایک جملے سے، 1 لائنر. آدھا گھنٹہ بولتا رہا، وہ کوئی ایسے کر رہا تھا، کوئی ایسے کر رہا تھا، سٹی بینک کا ہیڈ، فلانے کا ہیڈ، ایم سی بی بینکس کے بڑے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کمپین اٹھانی تھی ریڈیو پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک جملہ بولا صرف ایک کہ ریڈیو پاکستان نیور سلیپس تھا سٹی بینک کا. میں نے کہا 1947 میں ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس طلوع آفتاب، یہ وہ جو کچھ بھی ہمدانی صاحب نے وہ اناؤنسمنٹ کی تھی. ٹھیک ہے. پاکستان کے وجود کا اعلان ریڈیو پاکستان نے کیا تھا. اس دن سے لے کے آج تک ہم سوئے نہیں ہیں. وہ جو سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا آپ نے صبح، دوپہر، شام، رات، فجر کے وقت، سحری کے وقت، کسی وقت آپ نے اسپانسر چلانا ہے ہمیں بتائیے، ہم سوتے ہی نہیں ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہمارے ٹرانسمیٹرز آن ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک بہت بڑے بینک نے ہمیں بہت بڑا بزنس، پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کا بزنس دے دیا تھا. ڈائریکٹر جنرل میرے ساتھ تھے، باہر نکلے، کہنے کے یار تو، میں کہا میں شیخ ہوں، مجھے پیسے نکالنے آتے ہیں جیب سے، یہ فن ہے ایک. ٹھیک ہے. تو مطلب کسی کی جیب سے پیسے نکالنا یہی مارکیٹنگ ہے نا، کہ آپ کی جیب سے پیسے لے کے میں نے اپنے پاس آنا ہے. یہ سب سے بڑا فن ہے. ٹھیک ہے. یہ کتابیں نہیں سکھاتی جو منیب کہہ رہے ہیں. یہ فیلڈ میں جائیں آپ، 18 سال کی عمر میں آپ مارکیٹنگ کرنی شروع کر دیں. ڈونٹ فیل شائے. اپنے بچے کو یہ نا کہ مارا پھر رہے ہے. ٹھیک ہے. وہ میرے کسی عزیز کا بچہ تھا تو وہ 28 سال عمر ہوگی، ماں نے کہا روٹیاں لے آؤ جا کے، کہنا امی جان میں چوری ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. کہ میں گم ہو جاؤں گا. وہ اتنا معصوم تھا کہ میں چوری ہو جاؤں گا. تو یہ میری سسٹر کا بیٹا ہے، اس کی بات ہے. تو میں نے انہیں پھر کہا اس کو باہر نکالے. اب وہی بچہ جب وہ باہر نکلا، بہت اچھا، پتہ نہیں کہاں پہ پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں جاب بھی بڑی اچھی کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو وہ کانفیڈنٹ ہوا نا، میں نے اس کو باہر نکالے. اس کو گاڑی چلانے آپ کہیں گے کہ نہیں ڈرائیور کے ساتھ جاؤ، وہ خود چلائے. اس کو سائیکل بھی چلانی ہے، موٹر سائیکل بھی بٹھاؤ، یا تو کونی چلی جائے گی، چلنے جانے دو. رف ٹف ہونا چاہیے بچہ. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ان کو 18 سال کی عمر میں امریکہ میں بچوں کو آزاد کر دیتے ہیں، ان کا آئی ڈی کارڈ، ان کا سوشل سیکورٹی بن جاتا ہے، سیلیبریٹ کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں. I am 18.
याहू, वो 18 साल के हो जाते हैं और वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। उनको बैंक्स लोन दे देते हैं, उनको गाड़ी चलाने की इजाज़त मिल जाती है 18 ईयर्स पे, ठीक है। हम लोग 18 साल का होते हैं, कहते हैं कारी नमाज पढ़ ले, मस्जिद ना जा, रस्ते से पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। हम उसको मस्जिद भी नहीं जाने देते, मस्जिद भी अच्छा, नहीं जाने देते। अपना वही साहब, ये आपने ये यासर साहब को जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा था कि तारीफ करनी है, तो उन्होंने आपकी तारीफ कर दी और कह रहे हैं कि आज खूबसूरत बातें कर रहे हैं वहीद साहब, तो माशाल्लाह से आपकी तारीफ हो रही है। मुझे ये बताएं वहीद भाई और मुनीब साहब, आप लोग माशाल्लाह से एक ही थॉट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और मैं आपकी बातों से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बच्चों को सिखाएं, बाहर निकालें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वही सब के जो इंट्रोवर्ट होते हैं, और Yes. इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो तरह की शख्सियात होती हैं, और दोनों के अपने अपने फ़वाइद हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के बड़ी लेट एजेस में आके ये सीखा कि इंट्रोवर्ट होना गुनाह नहीं है, इंट्रोवर्ट होना अपनी ये खुसूसियत है, और ये पर्सनालिटी के वो ट्रेट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं किसी शख्स के लिए। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि इंट्रोवर्ट आदमी अगर स्किल सेट सीखने में पीछे रह जाता है और पढ़ाई में और एकेडमिक में बहुत आगे चला जाता है, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो नाकाम हो सकता है वो बहुत बड़ा लिखारी और मुसन्निफ बन जाए। तो आप सिर्फ स्किल सेट के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हम ये नहीं कहते। देखें ना, एवं नहीं एक लफ्ज़ बन गया था 1857 में कि किताबी कीड़ा, यार ये तैयार होकर किताबी कीड़ा है, कहते थे ना। एक मुहावरा पता नहीं कब 200 साल पहले बन गया था, किताबी कीड़ा। ओ यार, किताबी कीड़ा, उसको फ्रेश एयर दें, इसको फ्रेश एयर दें, बाहर जाए, फुटबॉल भी खेले, लोगों से लड़ाई भी करके आए, ठीक है। तो फिर आगे केमिस्ट्री पढ़ेगा तो उसको जल्दी समझ आएगी। मतलब 18 पेरेंट्स कर रहे होते हैं, ये माशाल्लाह 16 घंटे पढ़ता है, यार ये कोई क्वालिटी तो नहीं है। अच्छा, ठीक। सिर्फ रोटी के लिए आता है, खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे आता है, और वो भी बस जल्दी जल्दी खाना खाते हुए, और वो खाना खा के फिर चला जाता है, अंदर ही नमाजें पढ़ता है, अंदर ही सब अपने ये करता है। यार ये क्या है, बच्चे को बाहर निकाले, वो बाहर जाए, मार्केट जाए, घूमे, वो चोरी नहीं होता, ठीक है। अगर हो भी जाएगा तो अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं। तो एक तो मैं ये कह रहा था कि जो आपका था ना कि अगर वो किताबें पढ़ता है और वो अपना उसको बिल्कुल अपने ही उसमें वो बंद रहता है कैद में, तो कोई ऐसी उसमें नहीं है। किताबें भी पढ़नी चाहिए, लेकिन सोशली विजिबल भी होना बहुत ज़रूरी है। और सोशली विजिबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे नहीं, टीवी देख के या मोबाइल पे ये नहीं, फिजिकली क्यों कहा जाता है बाजमात नमाज पढ़ो? ये तो अब सोशल डिस्टेंस, ये कुछ चीज़ें आ गई ना, मजबूरियाँ आ गई, ठीक है। क्यों कहा जाता है कि बाजमात नमाज पढ़ें? आप जाएंगे, उतने बाबा जी मिलेंगे, अंकल मिलेंगे, चाचा जी मिलेंगे, फ़हीम मिलेगा, दोस्त मिलेगा, क्या हाल है, तो बीमार है, वो ठीक है, अम्मी की फलाने की ये है, फलाने का, तो ये सोशली विजिबल भी हो जाता है। तो दीज आर द थिंग। मेरा ख्याल है कि अब मैं कन्वर्ज कर पा रहा हूँ, अब मैं आपकी बात को निट कर रहा हूँ और बुन रहा हूँ, जब इकट्ठे सारी चीज़ों को बहुत खूबसूरती से चीज़ समझ आ रही है। और आपने सही कहा, सोशलाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर नहीं होनी चाहिए, फिजिकली सोशलाइज जब करता है बंदा तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। यासिर महमूद साहब कहते हैं कि वन मस्ट बी अवेयर and learn street language and dynamics to be more adaptive to outside environment. बाहर का जो माहौल है उसमें जो स्ट्रीट लैंग्वेज यूज़ होती है उसका एक्सपर्ट होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और फिर आपने दूसरी बात ये कही कि बच्चा जो है वो उसकी तारीफ अगर होना शुरू हो जाए बीइंग द पेरेंट्स एक ही साइड पे, तो वो सारी दोनों पार्टीज वही सोचती हैं यही सबसे बेस्ट पार्ट है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो ओवरलुक हो जाती हैं। मेरा ख्याल है कि मुनीब साहब को कोई टेक्निकल इशू है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन इन द मीन टाइम जो चीज़ें आज हमने सीखी हैं उसमें यह है कि स्किल सेट को एनहेंस करने की ज़रूरत है। आप अपने करियर की जब चॉइस कर रहे हो तो उस चॉइस के अंदर आजकल के हवाले से टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, आईटी की डोमेन है, इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और एकेडमिक्स और प्रोफेशनलिज्म, इन दोनों का इम्तिजाज लेके जाने की ज़रूरत है। लास्ट बट सर्टेनली नॉट लीस्ट, मुनीब साहब ने एक बात ये बताई आप लोगों को जो बहुत से व्यूअर्स ने ग्रैस्प कर ली होगी कि अपने 20s के एज में ये करना है, 30s में ये करना है, 40s में ये करना है। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये ज़रूर देना चाहता हूँ, वो नाजरीन और वो व्यूअर्स, वो बच्चे जो फॉर एग्जांपल 20s के अंदर जॉब नहीं ढूंढ सके, तो आप लोगों ने अपने आप को डेस्परेट नहीं करना है। कोई ऐसा गुनाह नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। अगर आप पहले नहीं कर सके
آج کے اس پروگرام کے بعد آپ اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں. ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا, جب تک آپ زندہ ہیں آپ پروگریسو رہیے. میں وحید صاحب سے کہوں گا کہ وحید صاحب آپ پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آخر میں لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا, عمل بھی کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعا میں بہت اسٹرینتھ ہے. مطلب آپ جب دعا کرتے ہیں تو وہ اس بہت بڑی پاور ہے اس میں, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ مطلب آپ کو عمل بھی تو کرنا ہے نا, عمل بھی کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا ہے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پریکٹیکل بھی ہوں, آپ باہر آنکھیں اور کان کھلے رکھیں, دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تھوڑا سا مطلب اگلے جہاں میں جا کے اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے ہیں, وہ سونا ہی ہے نا یار. ابھی تو جاگو, 18 گھنٹے سونے سے بہتر ہے کہ 6 گھنٹے کی اچھی نیند لیں. بالکل موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیں, لیپ ٹاپ بند کر دیں, لائٹ آف کر دیں, اور 6 گھنٹے کم از کم ایٹ لیسٹ, ویسے تو 8 سونا چاہیے لیکن 6 گھنٹے پیسفل سوئیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت خود اسیس کریں یا پیرنٹس کریں, نہیں تو پھر میڈیا میں بہت ساری ایسے کیریئر کاؤنسلنگ کے پروگرامس ہو رہے ہوتے ہیں. جیو پہ ہر میں دوسرے چوتھے دن صبح 9 سے 10 سے 11 ہوتا ہے, 9 سے 11 ہوتا ہے ایک شو جو عبداللہ اور وہ کرتی ہیں. ان میں ایک صاحب آتے ہیں, وہ آگے کیریئر کاؤنسلنگ پہ بتاتے ہیں کہ آج کل کیا چیز ان ہے. چلے اور کچھ نہیں کرتے, ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ سنیے گا, یقین کیجیے گا اس کے اندر اس میں بہت ساری باتیں مل جائیں گی آپ کو. ہم کو بہت بڑے ایکسپرٹس نہیں ہیں, ہمارے روٹن کہہ لیں, ادھر ادھر کے بکھرے بکھرے ہوئے آئیڈیاز ہیں جو زندگی سے ہم نے سیکھے ہیں. ٹھوکریں ہم نے بھی بہت کھائی ہوئی ہیں. میں آج کل مالی کا کام سیکھ رہا ہوں, ٹریننگ لے رہا ہوں اپنے والی سے. وہ کہیں گے پکڑنا ہے, ٹھیک ہے. وہ اچھا پھر ڈسٹینس بھی رکھنا ہوتا ہے, میں انہوں کہنا پڑے اوکے, ایک گملے پہ کر کے پھر مجھے گملہ دوسرا گملہ میں کرتا ہوں ایسے ایسے, ٹھیک ہے. پھر اس کو وہ گھاس کیسے لگانا ہے, یہ کرنا ہے. تو کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں جب تک کہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے. یو ہیو ٹو لرن, سیکھتے رہیں کوئی نہ کوئی, اور پھر اپنی ویکیبلری کو بڑھاتے رہیں, ڈکشنری پڑھتے رہیں, اور کچھ نہیں ہے. تو یہ موبائل کے اندر ہر چیز ہے, موبائل کے اندر ہر چیز ہے. اس میں سے کوئی چیز سیکھ لیں, لیپ ٹاپ سے سیکھ لیں, براؤزنگ کرتے رہیں. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توقع رکھیں, اللہ تعالیٰ پہ پوری امید رکھیں کہ, اور دعا بھی کریں کہ اللہ میں نے محنت بہت کی ہے, کوشش میں کر رہا ہوں, آپ مجھے کامیابی دیں, روزگار میں بھی, پہلے تعلیم میں بھی پھر روزگار میں بھی, اور مجھے اچھے دوست دے, اچھے عزیز و اقارب دے, اور اچھا میرا فیوچر اور مستقبل بنا. بس یہ دعا کرنی ہے, بس اس کے علاوہ پھر آپ کامیاب رہیں گے. زبردست کام ہو گیا. آج کے پروگرام کے جو آف ٹیکس ہیں ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنا اسکل سیٹ بڑھانا ہے. جو نوجوان یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اپنے کیریئر کا آغاز کر رہے ہیں, اپنے اسکل سیٹ کو بڑھائیں. ایکیڈیمکس اور پروفیشنلزم کا امتزاج رکھنا ہے. اور پھر لاسٹ جو تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ ایڈوائس ہے, گیٹ انٹو دا فیلڈ, گیٹ انٹو دا ایکشن, اور سوشلائزیشن کریں, فزیکل سوشلائزیشن کریں, لوگوں سے ملیں ملائیں, اسٹریٹ لینگویج سیکھیں, اور اپنے آپ کو زندگی میں ایکشن اورینٹڈ بنائیں, اس امید کے ساتھ کہ آپ ایک بہترین سفر کا آغاز کریں گے اپنے کیریئر میں. کل پھر ملاقات ہوگی. جی کل ملاقات ہوگی. پہلے ہم دونوں کو زوم ایسے کریں, پھر اینڈ کیجیے گا, میری بھی تصویر آئے جب اینڈ ہو. اچھا بتانا یہ ہے کہ کل کا بڑا یہ آئے, یہ والی جب آپ لیو کریں تو کل کا پروگرام کے حوالے سے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہم ایک بہت ینگیسٹ انٹرپرینور جو ہیں ان کو, سردار فہیم صاحب کو ہم نے دعوت دی ہوئی ہے. وہ انشاءاللہ آن لائن ہمیں جوائن کریں گے. وہ آج بھی جوائن کرتے ہیں لیکن وہ ٹریولنگ پہ تھے, تو کل اللہ خیر کرے, خیریت رہے, تو انشاءاللہ وہ کل کے ہمارے پروگرام میں وہ ہو گئے. اور وہ بھی ہم بھی نوجوان کے ینگ ڈیولپمنٹ اور اس طرح کی جو باتیں ہیں, اور نوجوانوں کو عملی زندگی میں کیسے آنا ہے, اس طرح کی بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. زبردست بھائی صاحب, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, سردار فہیم صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی, آپ سب کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.